حوالے سے چین میں ویزا فری پالیسی میں توسیع کے بعد سیاحت میں تیزی۔ ویزا فری پالیسی میں توسیع کے علاوہ چین نے غیر ملکی سیاحوں کی سہولت کے لیے دیگر پالیسیوں کا بھی ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کی جانب سے ناروے، فن لینڈ، ڈنمارک اور جنوبی کوریا سمیت مزید 9 ممالک کے لیے ویزا فری پالیسی میں توسیع کے بعد اندرون ملک سیاحت میں تیزی آئی ہے۔ پائلٹ ویزا فری پالیسی 8 نومبر سے اگلے سال 31 دسمبر تک نافذ العمل ہوگی، جو ویزا فری پالیسی میں توسیع کا 5واں دور ہے۔ چینی حکام نے بیرونی سیاحوں اور دیگر افراد کے لیے لینگویج سروس رضاکاروں کو بھی شامل کیا ہے اور انسپیکشن کے عمل کو آسان بنایا ہے تاکہ جلد داخلے کے عمل کو فروغ دیا جا سکے۔ ویزا فری پالیسی میں توسیع کے علاوہ چین نے غیر ملکی سیاحوں کی سہولت کے لیے دیگر پالیسیوں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ادائیگی کے بہتر طریقے، متنوع سیاحتی مصنوعات وغیرہ شامل ہیں۔ ان پالیسیوں کی بدولت چینی شہروں نے حال ہی میں کاروبار، سیر و سیاحت یا فیملی ریونین کے لیے آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا ہے۔ ہانگچو، شینزن اور دیگر شہروں میں آنے والے غیر ملکی افراد کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جس سے ویزا فری پالیسی کے فوری مثبت اثرات کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ چین کی ویزا فری پالیسی جہاں ملک میں سیاحت اور کھپت کو فروغ دے رہی ہے، وہاں اس سے چین کے دوستوں کا حلقہ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی۔ اسرائیلی وفد جلد امریکہ کا دورہ کرے گا۔ عالمی میڈیا کے مطابق وفد غزہ جنگ بندی سے متعلق جو بائیڈن اور ٹرمپ سے ملاقات کرے گا۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود نے عراقی وزیر اعظم محمد شیع السرانی کو فون کیا اور غزہ جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا۔ عالمی میڈیا نے مزید بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی اور شام میں کشیدگی روکنے پر زور دیا۔ سعودی عرب سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں پہلی دفعہ ایشین کمیونٹی ایوارڈ شو کا انعقاد مقامی ہوٹل میں کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں کامران ملک سے۔ کامران ملک، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں پہلی دفعہ ایشین کمیونٹی ایوارڈ شو کا انعقاد مقامی ہوٹل میں کیا گیا، جس میں سعودی عرب میں مقیم پاکستان اور بنگلہ دیش کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے معروف شخصیات کو بہترین کارکردگی پر ایشین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ریاض میں ثنا پروڈکشن کے زیر اہتمام ایوارڈ شو کی رنگ رنگ تقریب کی مہمان خصوصی مس سندر صابر چودھری نے تمام ایوارڈ یافتگان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ملک و قوم اور انسانیت کی خدمت کرنے والوں کی کوششوں کو سراہنا ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تاریخ ایسی شخصیات کو ہمیشہ یاد رکھیں جو دوسروں کے لیے درد دل رکھتے ہیں، خدمت کو عبادت تصور کرتے ہوئے انسانیت کی فلاح کے لیے کوشاں رہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایوارڈ شو کے چیف آرگنائزر کامران ملک کا کہنا تھا، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے دونوں ممالک کی کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ ایوارڈ تقریب کا مقصد معاشرے اور قوم کے مفاد میں سماجی فلاحی اور صحافتی خدمات کو بیدار کرتے ہوئے عوامی فلاح و بہبود کے جذبے کا ادارہ کرنا ہے۔ تقریب سے سید وقاص، راشد محمود، مبشر انوار، امتیاز احمد، ارشد تبسم، جویریہ اسد، جہانگیر عالم، فقیر الامین، مدیہ رؤف اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے اور قوم کی ترقی میں بے لوث کردار ادا کرنے والے افراد کو ایوارڈ دینا خوش آئند اور قابل فخر عمل ہے۔ کامران ملک، A1 نیوز، سعودی عرب، ریاض۔